بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انگریز جس کو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور سمجھ جاتا ہے اور سپر پاورز بھی ہیں، اور اقتصادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہ دنیا پر حکومتیں کر رہے ہیں، لیکن جتنی یہ طاقتور ہیں اور جتنے یہ مضبوط اور معاشی طور پر، پولیٹیکل طور پر یہ سٹرونگ ہیں، اتنے ہی یہ اندر سے بزدل اور ایک ڈرپوک ترین قوم ہے۔ اور اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پرکھیں اور اس میں سے جو واقعات آپ پڑھیں، تو جتنی ڈرپوک اور بزدل قوم انگریز ہے، شاید دنیا میں کوئی ہو۔ ان تاریخ میں سے ایک تاریخ ہے دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ کے اوپر مختلف لوگوں نے جو ہے نا وہ ہسٹری لکھی ہے، بکس بھی لکھی ہیں، اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور مختلف رائے اس پر پائی جاتی ہیں۔ انڈیا کی الگ رائے ہے اور پاکستان کے مسلمانوں کی ایک الگ رائے ہے۔ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو بتا دوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ میں نہ تو کوئی رائٹر ہوں، نہ کوئی اسکالر ہوں، میں ایک عام شہری ہوں۔ اور جب تاریخ کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں، تو اپنا تجزیہ اور سوالات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کے آخر میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اور کمنٹ سیکشن میں یہ مینشن کر دیں اور میری رہنمائی فرمائیں۔ دوستو، 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے اگر ہم برصغیر پاک و ہند کے اوپر نظر دوڑائیں تو قومی تھی، ان کے درمیان کسی قسم کے کوئی تنازعات، کوئی کنفلکٹ بالکل بھی نہیں تھے، اور آپ کو کوئی کسی قسم کی ان کے درمیان انتشار، نفرت وغیرہ نظر نہیں آئے گی۔ یہ دونوں قومیں باہمی طور پر بڑی پیار محبت سے، سوشلی طور پر رواداری کے ساتھ اور امن طریقے سے جو ہے نا وہ زندگی گزار رہے تھے، اور ہزاروں سال سے ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی تاریخ میں ثابت نہیں ہوئی کہ ان کے درمیان کوئی نفرت، انتشار یا کوئی کنفلکٹ آیا ہو۔ اب ایسا کیا ہوا کہ دو قومی نظریہ اجاگر کیا گیا اور اس کے بعد یہ ایک بیانیہ دیا گیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، یہ اکٹھے رہ نہیں سکتے، اور ان کے نظریات مختلف ہیں، ان کے مذہب مختلف ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ دونوں مذاہب جو ہے نا وہ مختلف ہیں، ان کے عقیدے بھی مختلف تھے، لیکن یہ تاریخ میں اگر آپ پڑھیں تو ہزاروں سالوں سے جو ہے نا یہ آپس میں اکٹھے رہتے تھے، ایک دوسرے کی رسم و رواج میں بھی شامل ہوتے تھے، ایک دوسرے کی غم خوشی میں بھی شامل ہوتے تھے۔ ایون دین کہ اگر آپ تاریخ میں دیکھ لیں تو بر صغیر میں ایسی کئی عبادت گاہیں دونوں مذاہب کی موجود ہیں جو ان دونوں نے ایک دوسرے کے تعاون سے بنائی ہیں۔ اگر آپ بابری مسجد کو دیکھ لیں، جو تاریخی مسجد ہے، 1528 میں جو ہے نا یہ ایودھیا میں تعمیر کی گئی تھی، تو اس کے اندر جو ہے نا ہندو کاریگروں نے اور ان کے مزدوروں نے بھی حصہ لیا تھا، اور مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر یہ مسجد بنائی تھی۔ اس کے بعد پھر اگر سومنات کے بعد مندر دیکھیں تو تاریخ میں کئی جگہ پر یہ آپ کو ملے گا کہ سومنات کے جو مندر ہیں اس میں مسلمان مزدور بھی تھے، ان کے کاریگر بھی تھے، اور انہوں نے یہ مشترکہ طور پر جو ہے نا وہ یہ مندرز بنائے۔ اسی طرح اگر آپ بابری مسجد کو دیکھ لیتے ہیں تو بابری مسجد جو تعمیراتی کام ہوا ہے اس کے اندر ہندوؤں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، ان کا تعاون تھا، ان کے کاریگر تھے، ان کے مزدور تھے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ تاج محل کو دیکھتے ہیں تو تاج محل بھی ایک تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ پرانے زمانے میں کسی مندر کے لیے زمین وقف کی گئی تھی، اور شہنشاہ جو اس وقت مغل بادشاہ کے شہنشاہ تھے، انہوں نے اس وقت جو شاہ جہاں، انہوں نے ریکویسٹ کی، اس وقت کے جو مہاراجا تھے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں یہاں پر ایک بیگم کے نام پہ جو ہے نا ایک محل بنانا چاہتا ہوں، تو آپ یہ زمین مجھے دے دیں، میں آپ کو اس کے بدلے میں کہیں اور زمین دے دوں گا۔ تو اس وقت کے جو مہاراجا تھے انہوں نے وہ زمین جو کسی دور میں مندر کے لیے رکھی گئی تھی وہ ان کو گفٹ کر دی، اور اس کے بدلے میں دوسری زمین لے لی۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ تاریخ میں یہ ثابت ہے کہ یہ دونوں مذاہب کے درمیان، دونوں قوموں کے درمیان میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو کہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی انتشار یا تفریق یا کوئی ایسی بات ہو۔ اب یہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک لہر اٹھتی ہے اور ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ دونوں قومیں تو الگ الگ ہیں، ان کے مذہب بھی الگ ہیں، یہ رہ نہیں سکتے۔ اب نو ڈاؤٹ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مذہب دونوں کے علیحدہ ہیں، دونوں کے عقیدے بھی علیحدہ ہیں، لیکن یہ اکٹھے رہ نہیں سکتے، ان کے لیے علیحدہ ریاست ہونی چاہیے۔ یہ ایسا کیا ہوا؟ اب اس دوران اگر آپ تاریخ پہ روشنی دیکھیں تو 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، 1857 کی جنگ آزادی جب شروع ہوتی ہے تو یہ جنگ انگریزوں کے خلاف
ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر لڑی، اور اس کے بعد پھر یہ اتحاد قائم رہا۔ پھر آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ ایک غدر تحریک بھی شروع ہوتی ہے، جو امریکہ میں ہندوستان کے اسٹوڈنٹ کی طرف سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے۔ اب یہ ٹائم ٹو ٹائم جب تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں تو انگریز کو یہ بھنک جاتی ہے، یہ خوف اور یہ ڈر ان میں پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ اتحاد اور اتفاق ان دونوں قوموں کے درمیان میں قائم رہا تو ہماری حکومت خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت نقصان دہ ہوگا اس بر صغیر میں۔ لہٰذا اب ایسا کیا جائے کہ ان کے درمیان تفریق کیا جائے، ان کو ڈیوائڈ کیا جائے، ان کو توڑ دیا جائے، ان کو جو ہے نا وہ الگ الگ کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی بنائی، یعنی تقسیم کرو اور حکومت اپنی لمبی کرو۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے کام شروع کر دیے۔ اب اس میں کام کس نے کیا، اس کے ٹولز کون بنے؟ اس وقت اگر آپ تاریخ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے مسلمان علماء کو استعمال کیا۔ مسلمانوں کے جو علماء دین تھے، جو دونوں مذاہب کے علماء تھے، جو ان کے گرو تھے یا ان کے جو بھی پیشوا تھے، ان کو انہوں نے استعمال کیا کہ یار یہ جو ہے نا مسلمانوں کے ذہنوں میں خوف ڈالا کہ بھائی ہندو تو بہت زیادہ اکثریت میں ہے، یہ تو آپ کو کسی دور میں مار دیں گے، ختم کر دیں گے، اور جو ہندو ہیں ان کے جو ہے نا دماغ میں خوف ڈالا کہ مسلمان کسی بھی وقت آپ کے خلاف جہاد شروع کر سکتے ہیں، یہ آپ کو مار سکتے ہیں۔ دونوں قوموں کے درمیان کو جو ذہن ہے نا اس کے اندر انہوں نے ایک خوف ڈالا، ایک دوسرے سے خوف ڈالا۔ اب اس میں جو مین رول ادا کیا وہ دونوں جو مذہب ہیں، ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں، انہوں نے مین رول ادا کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سیاستدانوں کو انوالو کیا، سیاستدانوں کو یہ جانسا دیا کہ ہم آپ کو نمائندگی دیتے ہیں، ڈفرینٹ علاقوں میں وائس رائے بنا دیں گے، وہاں پہ گورنر بنا دیں گے، آپ کو نمائندگی دیں گے، مسلمانوں کو بھی ہندوؤں کو بھی۔ سو ایک پولیٹیکل جو سائٹ ہے اس کو بھی انہوں نے اس میں شامل کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف مذہب کے پیروکار شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں اب تاریخ میں یہ ہے کہ تمام جو علماء تھے وہ سارے کے سارے مسلم علماء جو تھے اس تحریک میں شامل نہیں تھے۔ کافی زیادہ علماء جو انڈیا کے اندر بہت بڑے مشائخ عالم دین ہیں، انہوں نے اس تفریق کی مخالفت بھی کی ہے۔ اس تحریک کی جو دو قومی نظریہ انہوں نے پیش کیا، اس کی مخالفت کی کہ یہ ہمارے لیے ایک سازش ہے، یہ ملک کو تقسیم کر دیں گے۔ لیکن کچھ علماء نے اس میں بڑا اہم رول ادا کیا، پھر کچھ سیاستدانوں نے اس کے اندر بڑا اہم رول ادا کیا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں آگے کیا دونوں طرف سے پیرلل ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کانگریس بنتی ہے، پھر اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ بنتی ہے، پھر دونوں میں ایک سیاسی تحریکیں جنم لیتی ہیں، شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک جو ہے نا لکھنؤ کا معاہدہ ہوتا ہے، اور وہ معاہدہ کچھ عرصے بعد ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ایک نفرت کی جو چنگاری تھی نا، وہ انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ عمل درآمد کرتے ہوئے دونوں قوموں کے درمیان میں پھیلا دی۔ ان میں ایک نیریٹو بلڈ کر دیا کہ یہ دونوں قومیں ایک دوسرے کے لیے خطرہ ہیں، کیونکہ ان کے مذہب علیحدہ ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ سو اس میں جب ریلیجس اور پولیٹیکل دونوں شروع ہوئی تو یہ تحریکیں چلتی گئیں، اور کرتے کرتے آپ نے یہ دیکھا کہ 1947 میں یہ پایہ تکمیل تک پہنچا اور یہ منصوبہ کامیاب ہوا۔ اب سامعین، اس منصوبے میں ہم سارے کا سارا الزام انگریز پر نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کس نے رول ادا کیا، ٹولز کون بنے؟ وہ مسلم سیاستدان بھی تھے، ہندو سیاستدان بھی تھے، ہندو مذاہب کے جو پیشوا ہیں وہ بھی تھے، مسلمان پیشوا بھی تھے۔ تو استعمال یہی لوگ ہوئے اپنی انٹرسٹ کے لیے۔ ان کے سامنے ان کو موٹیویٹ کیا گیا، ان کے سامنے پیکیجز رکھے گئے، ان کے سامنے جو ہے نا وہ اقتدار کی لالچ دی گئی۔ پولیٹیشین کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی علیحدہ ریاستیں بنیں گی، علیحدہ ملک بن جائیں گے، آپ کو وہاں حکومتیں آپ کی بن جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا انہوں نے جب پھیلایا تو استعمال میں یہی مسلمان ہندو دونوں قوموں کے مذہبی رہنما اور پولیٹیشین ہوئے، اور ایٹ دا اینڈ 1947 میں پاکستان اور انڈیا علیحدہ ہو گئے اور دونوں ممالک بن گئے۔ اور دوستو اس کے اوپر کافی ڈیٹیل ہسٹری موجود ہے اور دونوں کی اپنی اپنی رائے ہیں۔ میں نے بھی اپنی ایک رائے کا اظہار کیا ہے تاریخ کی روشنی میں۔ اب یہاں میرے ذہن میں نا کچھ سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اور
یہ مجھے آپ گائیڈ کریں، رہنمائی دیں۔ پہلا سوال تو دوستو یہ ہے کہ دو قومی نظریہ کے بعد کیا یہ دونوں اقوام کے مسئلے ختم ہو گئے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی ملک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ ایک ہی مذہب کے لوگ رہیں گے، اس میں اور کسی مذہب کے لوگ نہیں رہ سکتے؟ کیا انڈیا کے اندر تمام ہندوز رہ رہے ہیں، وہاں صرف ہندو ہی رہ سکتے ہیں، مسلمان یا سکھ یا کوئی اور مذہب کے لوگ نہیں رہ سکتے؟ کیا ایک حکومت کے لیے یہ ڈیوائیڈ دنیا میں کہیں ایسا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر تمام مسلمان رہتے ہیں، وہاں کسی اور غیر مذہب یا کسی مذہب کے لوگ وہاں پہ الاؤ نہیں ہے؟ اگر یہ دو قومی نظریہ ایسا ہی تھا تو پھر جب یہ دونوں ملک علیحدہ ہوئے تو دونوں ممالک کے لوگ مسلم کنٹریز میں کیوں جاتے ہیں، امیگریشن کیوں کرواتے ہیں؟ وہ یہودی کنٹریز میں بھی جاتے ہیں، مسلمان وہاں پہ بھی جاتے ہیں، ہندو لوگ جو ہے وہ مسلمان ممالک میں بھی جاتے ہیں، یو اے ای میں آپ دیکھیں، مڈل ایسٹ میں دیکھیں، وہاں ہندو بھی ہے، تو پھر وہ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ اگر دونوں قوموں کو ایک دو قومی نظریہ دے دیا گیا اور اس دو قومی نظریہ کی بیس پر اس حد تک تحریک ابھری کہ دونوں نے علیحدہ علیحدہ ممالک اپنے لیے ملک بنا لیے، تو پھر اس پر امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا، اس کو فالو کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ سوالات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کی نظر میں دو قومی نظریہ کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ ایک حقیقت تھی، مسلمانوں کے فائدے میں تھی، ہندوؤں کے فائدے میں تھی، یا ایک برطانیہ کی چال تھی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس لکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن شکریہ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک جاتے جاتے گزارش کر لوں کہ دوستو جب بھائی چارہ ختم ہوتا ہے نا تو ہمیشہ، چاہے وہ گھر ہوں، چاہے وہ معاشرہ ہو، چاہے وہ ملک ہوں، چاہے وہ ریاست ہوں، وہ ہمیشہ ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ بھائی چارہ، رواداری، ہم آہنگی سے ہی گھر بستے ہیں، معاشرے بستے ہیں، ملک بستے ہیں اور پرسکون لائف گزارتے ہیں۔ تو بھائی چارگی کو آگے بڑھانا چاہیے، نفرت کو ختم کر دینا چاہیے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے اوپر مزید ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔